السلام علیکم. تمام تعریفیں رب عز و جلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے. حق ٹائم میں خوش آمدید. میں ہوں کاشف رضا. اور ناظرین، آفتاب اقبال صاحب کا وہ جو خلیفہ والا بیان ہے وہ ایک بار پھر وائرل ہو رہا ہے. آخر وہ خلیفہ ہے کون اور وہ خلیفہ کب آئے گا اور وہ جو علامات وہ بتا رہے ہیں وہ کس سے جا کے ملتی ہیں، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ علامہ سید غضنفر شاہ صاحب نے حکومت وقت سے ایک سوال کیا ہے. وہ سوال کیا ہے آج کی معراج کی رات کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور بھارتی جو کوسٹ گارڈ ہیں انہوں نے 9 ماہی گیر اریسٹ کر لیے ہیں. تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے جدوجہد کے حوالے سے کیا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جیل میں کیا خوراک دی جاتی ہے. اور دوسری جانب محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے ایز اے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، اور دیگر کچھ خبریں بھی ہوں گی اقرار الحسن صاحب کے حوالے سے بھی، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں. ناظرین، سب سے پہلے میں مختصر سی بات کر لیتا ہوں آفتاب اقبال صاحب کے خلیفہ والے پوائنٹ کے پر. انہوں نے کہا کہ خلیفہ کی آمد دن بدن نہیں بلکہ لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی ہے. خلیفہ نے گزشتہ 25 سال میں جو محنت کی ہے اس سے مسلمانوں کی دینی، معاشی اور سائنسی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. آفتاب اقبال کا جو خلیفہ سے متعلق بیان ہے، آخر وہ خلیفہ ہے کون؟ 25 سال پلس بتایا جا رہا ہے کہ اس کی عمر ہوگی اور وہ دینی معاملات اور دیگر معاملات میں بھی پیش ہوگا. تو کچھ چیدہ شخصیات کے نام میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. اگر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو خان صاحب اس وقت 75 پلس ہیں غالباً، تو وہ تو اس دوڑ سے باہر ہیں، اور اس حوالے سے آفتاب اقبال صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کی بات ہو ہی نہیں رہی. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب، وہ بھی باہر ہو گئے. زرداری صاحب وہ بھی باہر ہو گئے. اور اگر بات کریں دوسرے تیسرے کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جو ان تمام چیزوں میں آتا ہو. اب پیچھے بچتے ہیں 2-3 لیڈر. ایک اگر بات کر لیتے ہیں ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب باقی دیگر علوم پر تو ان کو عبور حاصل ہو سکتا ہے، لیکن دینی معاملات میں ان کو اتنا عبور حاصل نہیں ہے، تو خلیفہ کی دوڑ سے یہ بھی باہر ہو گئے. اب میرے خیال سے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ایک ہی شخصیت بچتی ہے، اور وہ ہے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب. کیا وہ خلیفہ جن کے بارے میں آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، کیا وہ سعد حسین رضوی صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں جو باتیں وہ سامنے رکھ رہے ہیں، یا پھر کوئی اور شخصیت ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان کا خلیفہ بن سکتا ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ ناظرین، یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ کمنٹ کریں، آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے آفتاب اقبال صاحب جس خلیفہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ خلیفہ کون ہو سکتا ہے. اب میں ایک پوائنٹ علامہ سید غضنفر شاہ صاحب کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ حکومت وقت سے ایک سوال ہے، شب معراج کی محفل میں مسجد اقصی قبلہ اول بیت المقدس بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ زمینی سفر عصری کا بیان مسجد اقصی قبلہ اول فلسطین کے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا. آگے انہوں نے لکھا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. اب اس حوالے سے ناظرین پوائنٹ جو ان کا ہے یہ کافی ویلڈ ہے. جو فلسطین کی بات کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتے، پرچم لہرانے کی اجازت آپ کو نہیں دیتے، فلسطینیوں کے حقوق کے لیے جو نکلتا ہے ان کو دن کی روشنیوں میں مار گراتے ہیں، وہ کیا آج کی شب معراج کی رات میں فلسطین کا ذکر، مسجد اقصی کا ذکر کرنے کی آپ کو اجازت دیں گے یا نہیں؟ یہ سوال ان کا کافی ویلڈ ہے. تو یہی سوال میں اپنے جو حکمران ہیں ان پر چھوڑتا ہوں کہ آیا وہ اس سوال پر کیا جواب دیتے ہیں. آج کی رات مختلف مساجد میں محافل سجائی جائیں گی اور شب معراج کے حوالے سے ذکر ہوگا، تو کیا اس ذکر سے مسجد اقصی کا نام غائب کر دیں، اس کا ذکر نہ کریں؟ یہ وضاحت جاری ہو جاتی تو میرے خیال سے علماء اکرام کے لیے کافی زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ کوئی بھی عالم اس طریقے سے بات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیا تو اس کے خلاف ہم سخت سے سخت کارروائی کریں گے. اگر پھر یہ باتیں ہوئیں، مسجد اقصی کا ذکر ہوا، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی شروع ہو جائے. اس لیے بہتر ہے کہ علماء اکرام کو پہلے سے آگاہ کر دیا جائے. اب ناظرین، میں سہیل آفریدی صاحب کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب ایک روزہ دورے پر جب کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے کارکن کے انتقال پر تعزیت کی، تو اس پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی کارکنوں کی قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تحریک انصاف کی سیاسی جدوجہد مزید بڑھے گی، پی ٹی آئی کے جھنڈے تلے سب ایک ہیں اور متحد ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جدوجہد کا آغاز کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی کابینہ ہے صرف وہی مجھے ان کے ساتھ دکھائی
دیتی ہے. جو دیگر ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتے. تو کیا گیپ ہے کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز میں اور اسپیشلی ان کی جو موجودہ اب کی قیادت ہے ان میں اور سہیل آفریدی صاحب کی ٹیم میں؟ کیا یہ جو اسٹریٹ موومنٹ لے کے چل رہے ہیں یہ سہیل آفریدی صاحب اکیلے تنہا اس کو لے کر چل رہے ہیں یا دیگر لوگوں کا بھی ساتھ حاصل ہے؟ اب ناظرین، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کا کھانا دیا جاتا ہے اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جیل سپرنٹنڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ رویے کو دیکھتے ہوئے ملاقات طے کرے. وفاق کا اختیار نہیں کہ وہ ان کو ہدایات دے. اعظم نذیر نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو عمران خان سے متعلق رپورٹ دی گئی تھی. ان کو ان کی مرضی کا کھانا دیا جاتا ہے, سہولیات ملتی ہیں اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. ہر ہفتے ان کی اہلیہ سے ملاقات کروائی جاتی ہے. اگر اہلیہ سے کروائی جاتی ہے تو سر آپ ان کی سسٹر سے بھی ان کی ملاقات کروا دیں. ان کے وکیل جو ہیں جو ان کا کیس لڑ رہے ہیں ان سے بھی آپ ان کی ملاقات کروا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جو ہر ہفتے جو ایک تماشا لگتا ہے, لوگ آتے ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے, پھر گورنمنٹ ان پر ظلم کرتی ہے اور انہیں مجبور کرتی ہے, پیچھے دھکیلتی ہے. کم از کم یہ تماشا ہر ہفتے پھر نہیں لگایا جائے گا. اب ناظرین, محمود خان اچکزئی کے حوالے سے آپ کو میں خبر دیتا چلوں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, جس کے بعد محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بن چکے ہیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اسمبلی بزنس رولز کے تحت اپوزیشن لیڈر کی تقرری 16 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہو چکی ہے. اپوزیشن لیڈر کا عہدہ 9 مئی کیس میں عمر ایوب خان صاحب کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ عیان پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی کو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ہدایات پر اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا تھا. ایک لمبا گیپ آیا تھا اس سلسلے میں, کافی ٹائم سے تگ و دو کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کہ کسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر کو تعینات کر دیا جائے, لیکن وہ بیچ میں آئینی ترمیم والے معاملات تھے, پھر آزاد کشمیر والے ایشوز چل رہے تھے, تو اس ساری گہما گہمی کے دوران انہوں نے اس اہم عہدے کو خالی ہی رکھنا گورنمنٹ نے بہتر سمجھا. فائنلی آج اس کا فیصلہ آیا تو یہ کافی خوشائند بھی ہے تحریک انصاف کے لیے بھی کہ کم از کم اب اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ وہاں پر اپوزیشن کی آواز جو ہے وہ اٹھاتے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں. ناظرین, اقرار الحسب صاحب نے کل اپنی پارٹی کا بھی اعلان کیا, اپنے پرچم کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھا کہ لال کلر کا ان کا پرچم ہوگا, لیکن اس پر ان پر تنقید کافی زیادہ کی جا رہی ہے. چونکہ پارٹی کا نام اور پرچم کی تصویر سامنے آئی, سوشل میڈیا صارفین نے دلچسپ تبصروں اور طنزیہ جملوں کی بھرمار کر دی. کئی صارفین نے پرچم کے ڈیزائن کو مختلف ممالک اور سیاسی جماعتوں کے جھنڈوں کا امتزاج قرار دیا, جبکہ بعض نے جماعت کے نام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. پہلی نظر میں جب یہ جھنڈا میں نے دیکھا تو مجھے بھی ایسا لگا کہ شاید یہ ترکی کا جھنڈا ہے جو اقرار الحسن صاحب نے لانچ کیا ہے. اتنی جلدی صاحب کیا تھی, آپ کو تھوڑا انتظار کر لیتے, کچھ 2-4 کلر مکس کر کے آپ جھنڈا بنا دیتے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوتا. اب مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے یہ جھنڈا یہ کلر کیوں رکھا, اس کے وجوہات کیا ہیں. امید ہے آنے والے دنوں میں وہ بتا سکتے ہیں. ایک صارف نے طنز کرتے ہوئے لکھا کہ اقرار الحسن نے خود ثابت کر دیا کہ وہ ریڈ فلیگ ہیں. ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ یہ تو سوویت یونین کے پرچم جیسا لگ رہا ہے. ایک مداح نے سخت جملہ کستے ہوئے لکھا, یہ سب ایک مذاق لگتا ہے, آخر کون ان کے ساتھ ہوگا سوائے ان کے 3-4 بیویوں کے. یعنی کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی اپنی فیملی ہی کافی ہے ان کی ایک پارٹی بنانے کے لیے. اب ناظرین, ایک اور خبر میں آپ کو دیتا چلوں. بحر عرب میں پاکستانی ماہی گیروں کی کشتی کو بھارتی کوسٹ گارڈ نے قبضے میں لے کر 9 پاکستانی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا. کشتی میں تقریباً 500 کلو گرام مچھلی اور ماہی گیری کا سامان برآمد ہوا, جسے بھارتی حکام نے قبضے میں لے لیا. انچارج کوسٹل میڈیا سینٹر کے مطابق گرفتار ماہی گیروں کا تعلق ابراہیم حیدری سے ہے. کشتی سے کوئی غیر قانونی یا مشکوک چیز برآمد نہیں ہوئی. یہ واقعہ گجرات کے قریب کھلے سمندر میں پیش آیا جب پاکستانی ماہی گیر کشتی اپنی روایتی ماہی گیری کے علاقے میں مچھلی پکڑ رہے تھے. کوسٹل میڈیا سینٹر انچارج کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. اب اس میں جب ڈیٹیل آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا ان کو کس ایریا سے گرفتار کیا گیا, جہاں سے انہیں اریسٹ کیا گیا, کیا وہاں سے اریسٹ کرنا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. مجھے اجازت دیجیے, کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.